آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، نسلوں کا فرق۔ جی، جنریشن گیپ۔ بالکل۔ ہمارے سامنے کچھ تحریریں ہیں جو جنریشن ایکس، وائی، زی اور الفا کا سماجی اور رویہ جاتی نفسیات کی روشنی میں تجزیہ کرتی ہیں۔ اور مقصد صرف یہ نہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ وہ ویسا کیوں سوچتے ہیں۔ صحیح۔ ایک نسل کے تجربے نے اگلی نسل کی بنیاد کیسے رکھی؟ چلیں اس کہانی کو کھولتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح ہے۔ ہر نسل کا رد عمل آپ دیکھیں تو پچھلی نسل کے حالات پر ہوتا ہے۔ تو شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں اینالوگ دنیا ڈیجیٹل میں بدل رہی تھی۔ یعنی جنریشن ایکس جو 1965 اور 1980 کے درمیان پیدا ہوئی۔ ان کے لیے سب سے بڑی بات تھی پکی نوکری۔ ہاں، استحکام۔ ایک جگہ لگ جاؤ اور وہیں سے ریٹائر ہو جاؤ۔ یہ خود انحصار اور حقیقت پسند لوگ تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کام اور ذاتی زندگی میں ایک واضح لکیر رکھتے تھے۔ ہاں، لیکن یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ واقعی ایک انتخاب تھا یا ٹیکنالوجی کی مجبوری؟ اچھا، مطلب اس وقت آپ کے پاس سمارٹ فون نہیں تھا جو رات کو بھی آپ کو دفتر سے جوڑے رکھے۔ میرے خیال میں یہ انتخاب سے زیادہ حالات کا نتیجہ تھا۔ صحیح۔ اور رویہ جاتی نفسیات کے نقطۂ نظر سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے۔ انہوں نے اپنے والدین کو معاشی بحرانوں سے گزرتے دیکھا تو ان کے ذہن میں استحکام اور عملیت پسندی بہت گہری تھی۔ تو اگر جنریشن ایکس اینالوگ اور ڈیجیٹل دنیا کے درمیان ایک پل تھی، تو اس پل کے پار پیدا ہونے والی پہلی نسل کیسی تھی؟ یہ تھے ملینیلز، یعنی جنریشن وائی۔ اور ان کی دنیا بالکل مختلف تھی۔ بالکل۔ اچانک بات صرف پیسے کمانے سے آگے بڑھ کر مقصد تک پہنچ گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ کیونکہ ٹیکنالوجی نے انہیں ایک آواز دی تھی۔ ملینیلز نے جنریشن ایکس کے شکوک و شبہات کو لیا اور اسے ایک مطالبے میں بدل دیا۔ انہوں نے کہا، ہمیں صرف نوکری نہیں بلکہ کام میں لچک اور مقصد بھی چاہیے۔ اچھا، تو یہ سوشل میڈیا والی نسل تھی؟ جی، یہ ڈیجیٹل دنیا کے پہلے رہائشی تھے جنہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی شخصیت کو ایک برانڈ کی طرح بنانا سیکھا۔ ان کے لیے کام صرف روزی روٹی نہیں رہا بلکہ ان کی شناخت کا ایک حصہ بن گیا۔ اور اسی شناخت کی تلاش نے اگلی نسل کے لیے راستہ بنایا، یعنی جنریشن زی جو 1997 کے بعد پیدا ہوئی۔ ڈیجیٹل نیٹیوز؟ ہاں، یہ تو پیدا ہی انٹرنیٹ کے دور میں ہوئے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روایتی باتوں سے بہت جلد اکتا جاتے ہیں اور ان کی توجہ کا دورانیہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ ہاں، اور یہ بات صرف توجہ کی نہیں بلکہ معلومات کو پروسیس کرنے کے طریقے کی ہے۔ میں نے اپنے بھتیجے کو ایک انسٹاگرام ریل پر صرف 2 سیکنڈ گزارتے دیکھا اور پھر وہ اگلے پر چلا گیا۔ واقعی؟ ان کے لیے اگر کوئی چیز فوراً توجہ نہ کھینچے تو وہ موجود ہی نہیں ہے۔ یہاں ایک دلچسپ نفسیاتی تبدیلی نظر آتی ہے۔ جنریشن ایکس اداروں کے اندر رہ کر کام کرتی تھی۔ ملینیلز نے ان اداروں کو بدلنے کی کوشش کی۔ اور جنریشن زی؟ جنریشن زی ان اداروں کو اکثر غیر متعلقہ سمجھتی ہے۔ ان کے لیے کمپنی کلچر سے زیادہ اہم کاز یا مقصد ہے۔ وہ کسی برانڈ کے لیے کام نہیں کرنا چاہتے بلکہ اس برانڈ کو اپنے ذاتی اقدار کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ تو روایتی ملازمت کے تصور کی مکمل نفی ہے۔ تو پھر مستقبل کیا ہے، خاص طور پر جنریشن الفا کے لیے جو 2013 کے بعد پیدا ہو رہی ہیں؟ یہ تو مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جنریشن الفا وہ نسل ہے جس کی تربیت ہی مشینیں کر رہی ہیں۔ ان کے کھلونے انٹریکٹیو ہیں، ان کی تعلیم سکرین پر ہے۔ مطلب ان کا ذہن فوری رد عمل اور الگوریدم کے مطابق سوچنے کا عادی ہو رہا ہے۔ یہ روایتی ملازمتوں کے لیے شاید بنے ہی نہیں ہیں۔ امکان ہے کہ یہ فری لانس اکانومی سے بھی ایک قدم آگے جائیں گے اور ایسے معاشی ماڈلز کا حصہ بنیں گے جن کا ہم ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان کی کہانی ابھی لکھی جا رہی ہے۔ بالکل۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نسلوں کا ٹکراؤ نہیں بلکہ ایک اتکائی سفر ہے۔ صحیح کہا۔ جنریشن ایکس کی عملیت پسندی نے ملینیلز کو مقصد تلاش کرنے کی بنیاد دی، اور ملینیلز کی مقصد کی تلاش نے جنریشن زی کو اقدار پر سمجھوتا نہ کرنے کا حوصلہ دیا۔ بالکل، اور کسی بھی معاشرے یا دفتر کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اس ارتقاء کو سمجھیں۔
مقصد یہ نہیں کہ ایک نسل کو دوسری پر فوقیت دی جائے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہر نسل کی نفسیات، ان کے محرکات اور ان کی صلاحیتوں کو ایک ساتھ کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ تنوع ہی اصل طاقت ہے۔ جی، یہی اصل طاقت ہے۔ تو اس بحث کی روشنی میں جاتے جاتے سوچنے کے لیے ایک نقطہ یہ ہے کہ اگر معاشرے کی کامیابی ہم آہنگی میں ہے تو خاندان یا دفتر جیسی جگہ پر مختلف نسلوں مثلا جنریشن ایکس اور جنریشن زی کے درمیان بہتر افہام و تفہیم پیدا کرنے کے لیے کون سا ایک عملی قدم اٹھایا جا سکتا ہے تاکہ ان کے اختلافات محض آرائی کے بجائے ایک مشترکہ طاقت بن سکیں۔